ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہم ایک ہیں کے ساتھ ارشد اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین یہ ایک نیا پروگرام لے کے آئے ہیں. ہم سب پاکستانی چاہے کہیں بھی ہوں ہم ایک ہیں. اور آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں پاکستان عوامی تحریک سے جناب ارشد خان صاحب جو کہ میڈیا کوآرڈینیٹر USA ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر تجمل گیلانی صاحب جو کہ ٹرائی اسٹیٹ صدر ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ, بہت بہت موسٹ ویلکم جی. اور آپ سے سوال ہے ارشد صاحب آپ سے کہ 11 مئی کو پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف کس قسم کی احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت عوام کسی قسم کی احتجاجی سیاست کے لیے تیار نظر نہیں آتے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کاوش کا کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا, اور اس کے بعد میں 11 مئی کے حوالے سے جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک جی, ڈاکٹر طاہر القادری کے اس دھرنے کا یہ دوسرا سلسلہ ہے جو اب شروع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر القادری نے آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر میں 2012 دسمبر میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا احتجاجی ریلی اور تحریک کی صورت میں اور دھرنے کی شکل میں, جو کہ اسلام آباد میں ایک پاکستان کا سب سے بڑا دھرنا کہلاتا ہے. اس میں ان کا مطالبہ تھا کہ پاکستان میں جو الیکشن پروسیس ہے اس پروسیس کو صحیح کیا جائے. جی, اس پروسیس کو اگر آپ صحیح کریں گے تو صحیح لوگ آئیں گے, کیونکہ اس سسٹم میں جو ایک الیکشن سسٹم الیکشن سیل جو بنا تھا وہ ایسے لوگوں کا سیل ایسے لوگوں پر مبنی تھا کہ جو باقاعدہ ایک سیاسی لوگوں کے منظور نظر لوگ اس سیل کے اندر آ کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے جو سیاسی پارٹیاں تھیں جو پاکستان میں الیکشن کا کھیل کھیلنے جا رہی تھیں, انہوں نے اپنے نمائندے پہلے ہی الیکشن سیل میں بٹھا دیے تھے. اچھا. ایسی صورت میں جب ایسا کوئی سلسلہ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ لوگ اپنے طریقہ کار کے مطابق الیکشن کا رزلٹ لے کے آتے ہیں, جس کو عام لفظ میں ریگنگ یا دوسرے لفظوں میں آپ پاکستانی لفظ دھاندلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے 1 سال مکمل ہونے کے بعد, آج جو 1 سال کمپلیٹ ہو رہا ہے, 11 مئی کی بات ہے, 11 مئی کے الیکشن کے بعد 1 سال کے بعد اب دوبارہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ اعلان کافی عرصے سے کیا ہوا تھا کہ ہم بہت جلد اس الیکشن پروسیس کے خلاف ایک تحریک کا آغاز کریں گے. اچھا. ڈاکٹر طاہر القادری نے واضح طور پر پاکستان کے عوام کو میسج دیا ہے کہ پاکستان میں جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک وہاں سے نہ تو کرپشن ختم ہو سکتی ہے, نہ ہی وہاں لوٹ کھسوٹ اور جو بھی الٹے سیدھے جتنے بھی کام ہیں, لوٹ مار, دولت کی ادھر سے ادھر ساری اسمگلنگ, یہ اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتے. اچھا. تو اس وجہ سے اس نظام کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ کال جو ہے اس کے مطابق اب یہ سلسلہ 2-4 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے. 11 مئی کو میرا خیال ہے کہ جب ہمارا پروگرام یہ آن ایئر ہوگا تو 11 مئی شروع ہو چکی ہوگی, اور پاکستان میں اس تحریک میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طریقے سے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں کہ وہ حکومت سے کس قدر ناخوش ہیں. تو پاکستان عوامی تحریک کا یہ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ایک انقلاب کے ذریعے ان چور اچکے لٹیرے اور بدماش ڈاکوؤں سے جو حکمرانی کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں یا حاکم ہیں, ان سے نجات دلا کر ہی پاکستان کے سسٹم کو ایک آزاد جمہوری سیاسی نظام پر مشتمل ایک حکومت کا سیٹ اپ دیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ صدر ٹرائی اسٹیٹ ایریا ہیں پاکستان عوامی تحریک کے, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر دھرنے کی طرح موجودہ تحریک بھی کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی تو عوام میں مایوسی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیے پارشلی تو عوام بھی ہوں گی
چونکہ عوام کو چاہیے لیڈرشپ، جی وہ علامہ طاہر القادری صاحب کی صورت میں لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بار کوشش کی اور دوبارہ پھر انشاءاللہ کریں گے. ضروری نہیں کہ دوسری بار بھی کامیابی ہو. جی یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری رکھنا پڑے گا جب تک کہ رزلٹ جو ہیں عوام کی فیور میں وہ اچیو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. اب میرا خیال اس دفعہ عوام کافی ایجوکیٹ ہو چکے ہیں. جی چونکہ پہلے عوام یہ اعتراض کرتے تھے کہ جی علامہ صاحب 6 سال کے بعد آ گئے ہیں الیکشن کے، پہلے یہ کیوں نہیں آئے. اور انہوں نے جو باتیں کی تھی الیکشن کمیشن کے اور الیکشن کے ریزلٹس کہ یہ دھاندلی ہوگی اور یہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیانتداری سے الیکشن نہیں کروائے گا، جی تو وہ عوام نے دیکھ لیا. اب عوام بھی کہتے ہیں کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ جو بھی کہتے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا. ہاں جی، میرے خیال رزلٹ اچھے آنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. جی جی پہلے نواز شریف نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے. ہاں جی. اب ایسا لگتا ہے کہ وہ چھوٹا کشکول توڑ کے بڑا کشکول. ہاں جی، حالات ویسے سازگار ہیں جی. علامہ طاہر القادری صاحب کی تحریک کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے جی. بھی، چونکہ جو اب گرمی وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو لو شیڈنگ ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. جی. تو انشاءاللہ میرا خیال پہلے سے زیادہ عوام نکلیں گے اور ساتھ دیں گے. اور کرپشن جو ہے وہ بھی زوروں پر ہے. ہمارا جو ایجوکیشن پر یہ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ نے ایلوکیٹ جو کیا 1.5 GDP کا، جبکہ اسٹیل انڈسٹری جو ہے جی اس کو سبسڈی دیتے ہیں 3%. ٹھیک ہے. یعنی ایجوکیشن سے ڈبل جو ہے ڈبل دیتے ہیں. تو جو کہ عوام کو معلوم نہیں ہے جی. عام طور پر اس طریقے سے. اور کرپشن بڑی آیا ہے. جی. تو یہ میں نے چھوٹی سی اگزامپل دی ہے. صحیح ہے. تو عوام میرا خیال ہے تیار ہیں اور کسی بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے ریہرسل کی تو ضرورت ہوتی ہے. بالکل. 1 بار 2 بار ہوتا ہے. جی بالکل. انشاءاللہ کامیابی آئے گی. جی بالکل. ارشد خان صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ جیو، جنگ، حامد میر اور ISI کی لڑائی کو کون کیش کرانا چاہتا ہے، میڈیا، حکومت یا افواج پاکستان؟ جناب ایوان صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی پہ نظر ڈالیں تو جیو کا کردار آپ کو نظر آئے گا کہ جیو کس قسم کی کاروائیاں کرتا رہا ہے. جی. اگر آپ کو یاد ہو تو پیچھے اگر آپ 7-8 سال پہلے اگر چلے جائیں 2007 میں، تو اس زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگانے کی ایک کوشش کی تھی. جی. اس کی وجہ کیا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ مثلا ایسا کیوں ہوا؟ حکومت کو کیا ضرورت تھی کہ ایک ایسا میڈیا کہ جس کو اس دور کے اندر آزادی ملی ہو اور وہ ایک خاص ادارے کو، دوسرے اور بھی بہت سارے وہاں پر چینلز ہیں ان کے اوپر ایسا نہیں ہوا، لیکن جیو کے خلاف ایک باقاعدہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیو کے جو پروگرام ہے یا جیو جس انداز میں ڈلیور کرتا ہے لوگوں کو، وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی تانا بانا کسی نہ کسی جگہ اس کا کسی دوسرے ملک کی پٹگنڈیوں سے جا کے ملتا ہے. جی بالکل. تو یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ سارا سلسلہ چلا ہے ISI کے خلاف، ایک میں یہ کہتا ہوں، میرا اس معاملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ حامد میر پر کراچی میں حملہ ہوا، ٹارگٹ کلنگ تھی، یہ ٹارگٹ کرنا چاہتے تھے ان کو، میرا یہ کلیئر واضح موقف ہے کہ ٹارگٹ کلر جب اپنا ٹارگٹ لے کے چلتا ہے تو وہ آدمی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ واپس نہیں بچتا، واپس اپنے گھر نہیں جاتا، وہ بچتا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پلانٹڈ تھا، پلان ورک تھا. ٹھیک ہے.
میرے حساب سے کہ اس گاڑی کے اوپر کچھ چند فائر وائر کرنے تھے اور اس کے بعد یہ دکھانا تھا کہ جی حامد میر پر یہ حملہ ہوا ہے اور قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس سے شور کرنا تھا. جی لیکن اس میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی یا جو لوگ فائرنگ کرنے والے تھے یا تو بہت اناڑی قسم کے لوگ تھے، انتہائی بیوقوف تھے، ان کو کچھ کرنا ہی نہیں آتا تھا، جی، اور یا پھر وہ صرف فائرنگ کر کے ایک شو دکھانا چاہتے تھے. تو حامد میر پر جب حملہ ہوا یا جو کچھ بھی ہوا اس کے فوراً بعد ہی جیو نے باقاعدہ پاکستان کے ایک ایسے ادارے کے خلاف جو کہ دنیا کے نمبر 1 اداروں میں شمار ہوتا ہے ISI، اس ادارے کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کرنا شروع کر دیا. جی، اور اس ادارے کے سربراہ کو انہوں نے جناب ایک ملزم کی کیا بلکہ مجرم کی حیثیت سے دکھانا شروع کر دیا ٹی وی کے اوپر. بریکنگ نیوز 7-8 گھنٹے اس سے چلتا رہا. حکومت کہاں تھی؟ حکومت جو کہ اس ادارے کی تحفظ کی ضامن ہے، یہ ادارہ پاکستان کے تحفظ کا ضامن ہے اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو ایسے وقت میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جیو کیوں کر رہا تھا یہ سب کچھ؟ جیو نے بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تردید کے ایک باقاعدہ الزام ISI اور ISI کے سربراہ پر لگا دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میرا اس میں واضح بالکل کلیئر کٹ موقف ہے. میں 1-2 جگہ بات بھی ہوئی تھی میری اس سلسلے میں، ایک جگہ پروگراموں میں بلایا تھا، وہاں بھی میں نے یہی کہا کہ میں اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، سمپل یہ ہے کہ یہ جیو جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہا ہے. پاکستان کے ساتھ اس نے اس وقت بھی جنرل مشرف کے دور میں بھی کیا تھا، اب بھی کیا ہے. یہاں پر یہ امن کی آشا پاکستان میں چلا رہے ہیں. ایک جو بات کلیئر چل رہی ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ آپ کی کیا دوستی ہے. تو میں اس معاملے میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ISI، پاکستان کی فوج، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم جیو کے اور جیو کے پروگراموں کے ساتھ نہیں ہیں. اور پاکستان کی عوام نے ثابت کر دیا ہے پچھلے 15 دن کے اندر، جتنے دن سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، پاکستان میں ہر کونے کونے سے لوگ باہر آ رہے ہیں اور فوج کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں. فوج کو بتا دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیو کے ساتھ کوئی نہیں ہے. ابھی میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کو، وہ پتہ نہیں کل کی بات ہے پرسوں کی، کہ وہ جناب اس کا میر شکیل الرحمان کا پتلا جلایا جا رہا ہے، جیو کے جھنڈے نام چلایا جا رہا ہے. تو یہ جیو کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ہے. ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. جیو نے نہ تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ کیا ہے، نہ ہمیں ان سے کوئی توقع ہے. تو ہم نے جو بات کرنی ہوتی ہے، ہم یہاں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں. ہمیں جیو کی کسی اور چینل کی ضرورت نہیں. ہمارا اپنا چینل یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، کاوش چینل ہے ہمارا. ہم یہاں سے اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہم اپنا فیصلہ کرتے ہیں اپنے طریقے سے اور اپنی بات اپنے طریقے سے منواتے ہیں. ہماری بات وہاں پر کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہاں پر ہمارے لوگ ان باتوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں. اور پاکستان میں ویسے بھی کون مان رہا ہے؟ وہاں پر تو سارے چور چکے وہاں پر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کسی کی بات مانیں گے؟ وہ وہاں پر جو سچے لوگ بولنے والے ہیں ان کی بات نہیں مان رہے. تو آج میں ISI اور جیو کے معاملے میں بالکل واضح ہوں. اس میں کیش کرانے کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کیش کرا رہا ہے تو جیو ہی کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جو بری طریقے سے ٹریپ ہو گیا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں.